پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن ڈسٹرکٹ سینٹرل کے وفد کی سوشل ورکر بانی اور چیئرمین محب وطن پارٹی پاکستان وڈیرا نذیر بگٹی سے ملاقات۔ حمزہ عباسی کے مطابق پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن کے وفد نے سوشل ورکر بانی اور چیئرمین محب وطن پارٹی پاکستان وڈیرا نذیر بگٹی سے ملاقات ان کے دفتر میں کی۔ ملاقات میں موجودہ کراچی کی صورتحال اور کراچی کی عوام کو درپیش مسائل پر تفصیلی گفتگو۔ پاکستان میڈیا ایسوسی ایشن کے وفد میں چیئرمین ڈسٹرکٹ سینٹرل ارسلان فاروقی، پریزیڈنٹ ڈسٹرکٹ سینٹرل فرقان احمد، سیکرٹری جنرل محمد مبین خان اور فائنانس سیکرٹری فیاض اختر موجود تھے۔ بعد ازاں سوشل ورکر بانی اور چیئرمین محب وطن پاکستان پارٹی وڈیرا نذیر بگٹی نے قومی حمایت نیوز، معاشر نیوز اور بروقت نیوز کی میڈیا ٹیم سے گفتگو بھی کی اور ڈی آئی جی ٹریفک سیکشن پیر محمد شاہ اور کمشنر کراچی کے ٹرانسپورٹ کے حوالے سے کیے گئے حالیہ اقدامات کو سراہا۔ ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں سوشل ورکر اور محب وطن پاکستان پارٹی کے چیئرمین جناب وڈیرا نذیر بگٹی صاحب کے پاس، اور یہاں ہم آئے ہیں ان سے کراچی میں ہونے والے معاملات کے اوپر اور ٹریفک کے نظام کے اوپر جو ہے موقف لینے اور ان کا نظریہ جاننے کے لیے ہم آئے ان سے گفتگو کرتے ہیں اور آپ کو بتاتے ہیں کہ ان کا کیا اظہار خیال ہے۔ نذیر بھائی، یہ بتائیے کہ ابھی جو ڈی آئی جی ٹریفک اور کمشنر کراچی نے اقدام کیا ہے کہ 11 اہم شاہراہوں پہ کراچی کے چنچی رکشا جو 1+6 اور 1+8 سیٹر ہیں ان کا داخلہ ممنوع کر دیا ہے، تو یہ بات آپ کی نظر میں کیا ہے؟ اس کو پازیٹیو لیں گے یا آپ کی کیا رائے ہے اس بارے میں؟ اس میں تو سب سے پہلے تو میں ان کا خود جو ہے نا شکر گزار ہوں کہ انہوں نے اقدام اٹھایا، اور اس میں اپریشیٹ بھی کرتا ہوں، انہوں نے اچھا اقدام اٹھایا ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ دیکھیں، آپ کو بھی پتہ ہے، آپ بھی ایک شہری ہیں، میں بھی ایک شہری بھی ہوں۔ ہم جب نکلتے تھے 11 شاہراہوں میں یا آگے پیچھے کسی بھی شاہراہ میں آپ جائیں گے تو آپ دیکھیں گے ہر جگہ یہ اس طرح کھڑے ہو جیسے مچھی بازار یا وہ لگے ہوں، ایک بائک بھی نہیں گزرنے کی جگہ دیتے ہیں، ہر جگہ یہ جمڑ بنا کے کھڑے ہوتے ہیں، اور روڈ کو تو روڈ سمجھتی ہی نہیں ہے، پھر ایکسیڈنٹ بھی کرتے ہیں، پھر مسئلے مسائل بھی کرتے ہیں، اور پھر ان میں ایک سلنڈر جو ہے آپ کو پتہ ہے ایک بم ہوتا ہے، وہ تو CNG۔ تو میں تو کہتا ہوں یہ تو بہترین کام کیا ہے کمشنر صاحب نے، اور ڈی آئی جی ٹریفک پولیس جو ہے انہوں نے اچھا کام کیا ہے یہ۔ اور رکشے جو ہیں خاص طور پہ 6 سیٹر، خاص طور پہ 6 سیٹروں پہ جو اقدام اٹھائے، میں تو چاہتا ہوں کہ ان کو بند بھی کیا جائے۔ کیونکہ اس میں ایکسیڈنٹ بھی زیادہ ہوتے ہیں، اور پھر میں خود بھی نکلتا ہوں تو مجھے بھی تکلیف ہوتی ہے، اور لوگ دفتروں میں ٹائم پہ نہیں پہنچ سکتے اپنی جب یہ کھڑے ہوتے ہیں، ان سے کوئی اگر بات کرے تو یہ جہلوں والی حرکتیں اور اس طرح کی باتیں کرتے جیسے کہ کوئی کراچی شہر نہ ہو، یہ کوئی پتہ نہیں کون سا ایک علاقہ غیر ہو جہاں ان کی بدماشیاں اور وہ جو ہیں چل رہی ہوتی ہے۔ تو میں تو اس چیز کو بھائی کہوں گا کہ بہت اچھا اقدام اٹھایا، اور میں تو چاہتا ہوں کہ 11 کے بجے پورے کراچی، پورے سندھ میں یہ اقدام اٹھایا جائے۔ اگر یہ اقدام اٹھایا تو پھر لوگوں کے لیے الٹرنیٹو کے لیے آپ کیا کہیں گے؟ جو اگر فرض کریں کہ یہ چنچی رکشا بند ہو جاتا ہے تو لوگوں کے لیے سفر کے لیے الٹرنیٹو کے لیے آپ کیا مشورہ دیں گے حکومت کو؟ مشورہ تو دیکھیں وہ تو دور کی بات ہے، ہمارے گورنمنٹ نے تو کر کے بھی دکھایا، ریاست نے۔ دیکھو گرین بسیں، آپ یہ بتائیں، دیکھیں کراچی میں کبھی بھی ایسا نہیں تھا۔ اب پرانے زمانے میں تو بسیں چلتی تھی، بسیں تو ایسے تھے جیسے کہ بھیڑ بکریاں لے کر جا رہے ہو، انسان تو تھے نہیں۔ آج گورنمنٹ نے ماشاءاللہ سے گرین بس بنایا، ریڈ بسیں جو چل رہی ہیں، گرین بس میرے خیال سے کراچی میں تقریباً چل رہا ہے، اور اسٹاپ ٹو اسٹاپ ہے، بچے بھی عزت سے آ رہے ہیں، لیڈیز بھی جینٹس بھی، AC روم کی طرح، پتہ ہی نہیں چلتا کہ بندہ جو ہے کسی اس میں۔ اب رکشوں میں اور اس میں دھکے کھانے سے اچھا بندہ اپنے ٹائم ٹیبل پہ نکل جایا کرے۔ گورنمنٹ نے اقدام تو کیا ہے، اور اس سے پھر بھی اگر اور کچھ ہے تو انشاءاللہ اس پہ بھی کوئی نہ کوئی اقدام کریں گے۔ اگر یہ جب بسیں بند ہوئی ہیں تو یہ رکشے ہیں، یہ رکشے بند ہوں تو کوئی کچھ نہ کچھ اور آ ہی جائے گا۔ ٹھیک ہے، اس سے بہتر تھا کہ بس بہتر تھا، یعنی کہ بسوں میں ایک ترتیب ہو، جیسے گرین بسیں ہماری پہلے تھی وہ اگر لے کے آئیں تو اور بہتر ہو جائے گا۔ اچھا، ابھی جو یہ ڈمپروں نے جو ہے وہ شہر میں کئی معصوم لوگوں کی جان لی تیز رفتاری اور غلط ڈرائیونگ کے نتیجے میں، تو اس پہ بھی ایک ڈی آئی جی ٹریفک اور کمشنر کراچی نے اقدام لیا ہے کہ دن کے اوقات میں خواہ وہ تعمیراتی کام کے لیے کیوں نہ جا رہا ہو ڈمپر، اس پہ پابندی ہے۔ اس اقدام کو آپ کیسے لیں گے؟ یہ جو پابندی لگائی ہے یہ بہترین کام کیا انہوں نے، اور اچھا کام کیا۔ اور یہ ڈمپر جو ہے، ڈمپر تو آپ نہ کہیں، ان کو یہ کہیں کہ خونی جو ہے نا گاڑیاں، خونی گاڑیاں،
ان کو خونی گاڑیاں کہیں تو وہ بہتر ہے، کیونکہ انہوں نے تو نہ جانے کتنے لوگوں کا گھر اجاڑا ہے، کتنی ماؤں کی گودیں اجاڑ دی، کتنے بچے یتیم کیے۔ اب ان چیزوں سے مجھے یہ بتائیں کہ اب ان کا جو سہارا، جو ان کا کمانے والا، جو ہم نے تو ایسے بھی نیوز دیکھے ہیں جو بچے جو ہیں اس دنیا میں آنے سے پہلے اس کا شکار ہو گئے، کیا قصور تھا ان کا؟ یہ اگر ہم اس کو بھی اگر ہم یہ کہیں کہ یہ اچھا کام نہیں ہے تو پھر ہم تو انسانیت کے جو ہے نا دشمن ہے، اور انسانی کے بھی ہم قاتل ہیں۔ بہترین اقدام کیے انہوں نے، اور یہ تو میں تو چاہتا ہوں یہ پہلے ان کو لینا چاہیے تھا، جب پہلی دفعہ یہ کام ہوا ہے، یہ جو ایکسیڈنٹ ہوئے ہیں یہ پہلے ہی لینا چاہیے تھا، تو لیٹ ہو گئے، پھر نہ جانے کتنی جانیں ہم نے گنوائی قیمتی۔ DIG ٹریفک نے ایک اور اقدام کیا ہے کہ ہر ڈمپر اور ہیوی گاڑی پہ کیمرہ مسٹ کر دیا ہے، ضروری لگانا ہے اس کو آگے اور پیچھے، تاکہ حادثے کی وجہ پتہ لگ سکے۔ تو اس اقدام کے بارے میں آپ کیا کہیں گے؟ یہ بھی اچھا کام کیا تاکہ ان کو پتہ چلے گاڑی بڑی ہے، ان کو آگے پیچھے کا دکھتا نہیں ہے، اور بائک والا ہو یا بندہ کھڑا ہو یا کچھ ہو تو چڑھا کے چلا جاتا ہے۔ یہ بہترین اقدام ہے، اس میں بھی کوئی دو رائے تو ہے ہی نہیں۔ حادثے کی وجہ پتہ لگ سکے گی۔ بالکل بالکل، پتہ تو چلے گا پیچھے ہے کون، آگے کون ہے، اور پھر یہ جو ہے آپ کو پتہ ہے زیادہ تر نشے میں آیا اور بس گئے۔